لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل وصلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الصلوات على محمد وآل محمد. حضرات ایک بار ہم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ صفدری خاتون بنت باقر حسین مصطفیٰ حسین ابن مرتضی حسین، زرینہ خاتون بنت بشیر حسین، حسینیہ خاتون بنت مصطفیٰ حسین اور معظمہ خاتون بنت مرتضی حسین جتنے مرحومین ہیں ان کے روح کو اصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پڑھ دیجئے صلوات ہے نا. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا عوض معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اقربا سے محبت کرے. اور یہ محبت اہل بیت معصومین علیہ السلام کی یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی جس انسان کے پاس یہ دولت ہے یہ تو بعد میں معلوم ہوگا، مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے تب معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے. اور اگر یہ نعمت یہ دولت نہیں ہے، محبت اہل بیت معصومین علیہ السلام اگر نہیں ہے تو پھر انسان جو بھی چاہے نیک عمل وہ انجام دے ہے نا. اگرچہ بڑا شریف ہو، بڑا نیکوکار ہو لیکن کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. ملتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص امام کا چاہنے والا تھا. وہ چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہمارا ایک پڑوسی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اچھا آدمی ہے، نیکوکار ہے، اور وہ صبح میں جو اٹھتا ہے تو ہم اس کی وجہ سے ہم صبح کی نماز میں اٹھ جاتے ہیں. یعنی جو بھی تلاوت قرآن وغیرہ ہے نا اپنا کرتا رہا ہوگا تیز زور آواز سے کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ بھی اٹھ جاتا تھا. اس نے کہا کہ مولا وہ جو ہے نیکوکار ہے اور صبح میں اٹھ جاتا ہے، سحر کے وقت اٹھ جاتا ہے نماز کے لیے، اس کی وجہ سے ہم بھی اٹھ جاتے ہیں صبح میں. تو مولا یہ بتائیے تو پھر تو وہ تو جنت میں جائے گا. امام نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ ہمارا محب ہے یا نہیں، امامت کا قائل ہے یا نہیں. اس نے کہا مولا یہ تو معلوم نہیں ہے. تو امام نے کہا معلوم کر لینا. امام کو سب معلوم ہی ہے. امام نے کہا معلوم کر لینا. اب گیا، اب جتنے دن کے بعد بھی آیا، وہ 6 مہینے یا سال بھر کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد ہے. اب آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا وہ تو آپ کا محب نہیں ہے، امامت کا قائل نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ جب امامت کا قائل نہیں ہے تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا. کہا مولا وہ تو ہے لیکن بڑا نیکوکار ہے، یعنی صبح میں جو ہے سحر کے وقت اٹھ جاتا ہے عبادت، اس کی وجہ سے تو ہم اٹھتے ہیں. نیکوکار ہے کہ اس کی وجہ سے ہم عبادت انجام دیتے ہیں. تو امام نے کہا یہ بتاؤ کہ زمین میں سب سے بہترین زمین کون سا ہے؟ بتایا خانہ کعبہ ہے نا، وہ مقام ابراہیم وغیرہ. اور پھر مدینے میں تو کہا مدینے میں جہاں ممبر رسول ہے، قبر رسول ہے، وہ جو ہے سب سے بہترین زمین ہے. تو امام نے کہا کہ اگر جو ہے کسی کے دل میں ہم اہل بیت کی ولایت محبت نہ ہو تو اگر جو ہے وہ خانہ کعبہ میں اس جگہ پہ نماز پڑھے یا مدینے میں اس جگہ پہ نماز پڑھے تب بھی اس کی عبادت قبول نہیں ہو. پڑھیے صلوات.
تب بھی جو ہے اگر امامت کا قائل نہیں ہے، ولایت کا قائل نہیں ہے، تو اس کا جو ہے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب جو شرف ہے، جو فضیلت ہے اہل بیت کی محبت، جو شرف فضیلت ہے کہ جس کے لیے خود معصومین نے جو فرمایا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں یہ تو انسان اسی طریقے سے انجام دیتا ہے اور ہر کام میں جو ہے سہولت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہے نا انسان ہے نا یہ محبت یا جیسا تعلقات ہوتا ہے تو ہوتا ہے نا، دیگر چیزوں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا جو اہل بیت، تھوڑا مثال دے کے واضح کریں گے، ہے نا، ایک صلوات پڑھیے محمد والے یہ جو آسانیاں ہو جائیں گی، تو جو شرف ہے کہ فرمایا مولا کائنات نے کہ جو شرف ہے نا انسان کے لیے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں جب تک انسان اس دنیا میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ زندوں کے ساتھ ہے نا، لیکن مرنے کے بعد جو ہے زندوں سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے اس کا ٹھکانہ وہ الگ ہے نا، اور سب کو یہ معلوم بھی ہے، سنتے بھی رہتے ہیں کہ موت جو ہے وہ تابع ہے اہل بیت کے، اہل بیت کے موت تابع ہے، ملک الموت جو ہے وہ تابع ہے۔ سنتے رہتے ہیں نا، ایام فاطمیہ میں تو برابر سنا ہے نا، ملک الموت آیا، آنے کے بعد اجازت طلب کر رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ موت جو ہے یہ اہل بیت کے تابع، ملک الموت تابع ہے، بغیر ان کے اس سے ہو نہیں سکتا۔ تو اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں جو انسان کے اندر جو سہولت پیدا ہوتی ہے، تو محبت کی وجہ سے جتنا تعلقات گہرا ہو، اب اگر جو ہے کوئی شخص مریض ہو جائے اور کسی ڈاکٹر سے بہترین رابطہ ہو نا، کسی سے لنک وغیرہ اچھا ہو، اب وہ جو ہے سفارش کر دے کہ فلاں جو ہے مریض ہے، تو اب سہولت ہو جاتی ہے، آسانیاں ہو جاتی ہے نا، ہر چیز میں آسانی ہو جائے گی، ہے نا، علاج وغیرہ کرنے میں آسانی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر رابطہ ہے تو اس چیز میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب جسم سے روح نکلے گا تو پھر جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام آتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ملک الموت جو ہے ان کے تابع ہے، اور جب مولائے کائنات آ جائیں گے تو پھر جو ہے روح نکلنے میں بھی سہولت۔ پڑھیے صلوات، سہولت ہو جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اب جو روح نکل کے جسم سے، تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے انسان ہے نا قبر میں جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جو ہے نا تنہا ہو، اس کے اندر جو ہے ایک وحشت، ایک خوف جو ہے وہ محسوس ہوگا، خوف زدہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہیں بھی انسان جو ہے تنہا ہے تو وہ جو ہے خوف زدہ ہوگا۔ یا مثلا جو ہے ابھی دیکھیں ایام اعزا آ گیا، لوگ وطن جا رہے ہیں تو جاتے ہیں چھوڑنے، سب جاتے ہیں، اسٹیشن تک گئے، 4-6 ہیں، اب معلوم ہوا کہ اس کے بعد جیسے ٹرین پہ سوار ہوا تو اب کوئی نہیں، اجنبی ہے نا، اجنبی ہے، بعد میں دوستی وستی بنا لیتا ہے نا، وہ تو الگ چیز ہے نا، وہاں وہ سب تھوڑی چلے گا، صرف اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ تو ایک جو ہے یہ ہوتا ہے نا ایک تنہائی، اسی طریقے سے ہے نا جب قبر میں ہوگا تو ایک جو ہے وحشت ہوگی، وحشت ہوگی، گھبرائے گا۔ لیکن مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ گھبرانا نہیں، قبر میں بھی ہم آئیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وحشت بھی ختم ہو جائے گی کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، اور اگر محبت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ گھبرایا ہوا رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو جب نام اعمال، تمہارے اعمال جو ہے میزان پہ تولے جائیں گے، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اس وقت بھی ہم آئیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اعمال جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اعمال دیکھا جائے گا، تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ اسی لیے دیکھیں قبر میں جو روشنی ہوگی تو وہ جو ہے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگی، جو روشنی ہوگی وہ جو ہے محبت اہل بیت معصومین علیہ السلام کی وجہ سے قبر جو ہے وہ نورانی ہوگی۔ ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھا ہو، بعد میں بیٹا پڑھ دے گا، روزہ رکھ لے گا، لیکن جو ہے اگر ولائے اہل بیت نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کی قبر میں روشنی نہیں ہو سکتی ہے نا۔ تو اس کی وجہ سے تو یہ سہولت ہو جائے گا، آسانی، کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ آپ دیکھ لیں اس دنیا میں ظاہر سی بات ہے کہ انسان
یہ جو ہے دنیا میں امتحانات جو دیتا ہے، جو نوجوان دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر قسم کے ہوتے ہیں. بعض جو ہے بڑے سختی سے دیکھتے ہیں پیپر وغیرہ، بعض کے اندر جو ہے بہت سہولتیں ہوتی ہیں، اپنا دل کھول کے نمبر دیتا ہے. اسی طریقے سے اگر تعلقات ہے تو پھر وہاں پہ جو ہے کیا ہوگا ہے نا، فضل کے ذریعے ہے نا، یعنی عدل کے ذریعے جو ہے پروردگار حکم دے گا اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا. دوسری چیز یہ کہ جب انسان مرنے کے بعد یعنی جب دوسری دنیا میں جائے گا تو پھر وہ خوفزدہ رہے گا، ہے نا. خوفزدہ معلوم یہ ہوا کہ اس کی غلطی نہیں ہے لیکن خوفزدہ ہے. جس طریقے سے بچے امتحان دیتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ تیاری کیا ہے امتحان کا لیکن پھر بھی جو ہے خوفزدہ ہے، ڈر رہا ہے کہ معلوم نہیں ہے نا کون سا سوال ہو، ہے نا، ہم جواب دے پائیں یا نہ دے پائیں. معلوم یہ ہوا کہ خوفزدہ ہے، کوئی غلطی نہیں کیا ہے، تیاری بھی کیا ہے لیکن کل امتحان ہے تو ڈر رہا ہے، سہما ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے خوف ہے. لیکن جو ہے جیسے ہی سوالات اس کے سامنے آ گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے دیکھ لیا تو اب جو ہے یہ خوف ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے روز محشر جو ہے وہ خوف زدہ رہے گا لیکن جیسے ہی اہل بیت اس کے پڑھیے صلوات محمد والے تو پھر جو ہے وہ خوف، وہ وحشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ چاہنے والوں دیکھو گھبرانا نہیں. اور وہی انسان جو ہے وہ سعادت میں 4-5 عورتیں چھوڑ رہے ہیں اس کو بعد میں پھر وہ انسان جو ہے سعادت مند ہوگا، وہ انسان جو ہے کامیاب ہوگا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی ولایت ہو. روایت میں یہ ملتا ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب بھی تھے، رسول اسلام بھی موجود تھے. تو کیا دیکھا کہ چند جو ہے مزدور وہ ایک جنازے کو لے کر جا رہے ہیں. تو رسول اسلام نے دیکھا، بنی رے کے افراد تھے، دیکھا، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا. کہا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا بس ایسے دفن کر دیں گے، کہیں لے جا رہے ہیں. کہا غسل وغیرہ ہو گیا؟ کہا نہیں غسل وغیرہ نہیں ہوا، اب ہم مزدور ہیں اور ہمیں جو ہے پیسہ دیا گیا، ہم جنازے کو لے کر جا رہے ہیں. کہا غسل نہیں دیا گیا؟ کہا نہیں. رسول اسلام نے کہا رکو، جنازے کو اتارا. اب اس کے بعد جو ہے غسل دیا گیا، رسول اسلام نے نماز پڑھائی. اب جب یہ ہو گیا تو بعض لوگوں کو بڑا ناگوار گزرا کہ رسول اسلام نے جو ہے نماز پڑھائی، حکم دیا نا روکو. بعض جو بزرگ تھے تھوڑا ناگوار گزرا. اب جو ہے رسول اسلام نے لوگوں سے سوال کیا کہ اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے کون ہے کیا ہے؟ سب نے کہا ہم جانتے ہی نہیں، ہم پہچانتے نہیں، معلوم نہیں کون ہے. تو پھر رسول اسلام نے مولا کائنات سے سوال کیا، یا علی آپ جو ہے اسے جانتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، ظاہر سی بات ہے جب اس کا جنازہ گزر رہا تھا تو ابر کا ایک ٹکڑا تھا، لیکن جانتے تو ہیں لیکن کبھی جو ہے اس سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، کبھی جو ہے ملے نہیں ہیں. لیکن ہاں اتنا ہے کہ ہر وقت جو ہے بس یہ کہتا تھا کہ ہمارے مولا جو ہے وہ علی ہیں، ہمارے امام جو ہے وہ علی ہیں. اب جو ہے رسول اسلام نے دوسروں کی طرف رخ کر کے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ابر کا ٹکڑا ہو، تمہارے اعمال قبول ہو تو علی کی ولایت کو قبول کرو. پڑھیے صلوات محمد علی محمد. تو اور اگر جو ہے کہ ولایت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جو بھی عمل انجام دو. تو دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ ایک جو ہے نا ولایت یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ صرف جو ہے انسان زبانی کہتا ہے، ایک جو ہے عمل کے ذریعے ہے نا، زبانی ایک دعویٰ یا عمل کے ذریعے. سہیل خراسانی وغیرہ کو واقعہ تو معلوم ہی ہے نا کس طریقے سے تندور میں جو ہے کود گیا. تو اب جو ہے اگر انسان کے دل میں یعنی پورے وجود کے ساتھ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ ہر نیک عمل جو ہے انجام دے گا، نیک عمل انجام دے گا. اور اگر جو ہے صرف زبانی ہے، دیکھیں کسی کے
انسان جو ہے کسی سے بھی اگر محبت کر لے تو ہمیشہ جو ہے یہ سوچتا ہے، یہ کوشش رہتی ہے کہ ہر وہ کام انجام دے کہ جس سے کہ ہمارا محبوب خوش ہو، ہے نا. کبھی نہیں چاہتا، یہ مزاجی بات بھی سمجھ لیجئے آپ، کبھی نہیں چاہتا کہ مثلا جو ہے ہم ایسا کام کریں کہ جس سے وہ ناراض ہو. کبھی نہیں یہ چاہے گا، ہے نا، کہ ہم کھا لیں وہ بھوکا رہے، سوچتا ہم بھوکے رہے، ہے نا، وہ کھا لے، ہے نا، وہ آرام کرے، ہم جو ہے نا زحمت کریں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اس وقت کی جب انسان کے دل میں الفت اور محبت ہو. اگر محبت ہے تو پھر اسی کی وجہ سے انسان جو ہے طاقتور بھی ہو جاتا ہے. اگر بخیل ہے، کنجوس بخیل ہے نا، اگر جو ہے بخیل ہے تو پھر اسی کی وجہ سے انسان جو ہے سخی بھی ہو جاتا ہے. پھر انسان کے اندر اگر سستی ہے تو سستی بھی دور ہو جاتی ہے نا. اچھا آپ بھی سوچیں گے تو صرف ایسے ہی بات ہو گئی نا، تھوڑا سا مثال سے واضح کر دیں، گھبرائے نہیں نا. پڑھیے صلوات پڑھیے. کہ انسان کے اندر جو ہے نا طاقت پیدا ہو جاتی ہے. یا اب آپ دیکھ لیں کہ مثلا جانور میں بہت سے جانور جو ہے نا کمزور جانور ہوتے ہیں. اب جو ہے جانور میں آپ پرندوں میں دیکھ لیجئے کہ مرغی جو ہے یہ سب سے کمزور جانور ہے نا. اگر جو ہے ایک 2 سال کا بچہ یا 2.5 سال کا بچہ ہو، اگر چاہے کہ اس مرغی کو پکڑ لے تو پھر بھاگتی ہے نا. 2-2.5 سال کا یا 3 سال کا بچہ ہے، اگر پکڑنا چاہے تو یہ مرغی بھاگتی ہے. لیکن جو ہے اب اگر بچے ہوں ساتھ میں، اس کے بچے ہوں، انڈا ہو، پھر اس کے بعد بچہ، اب جو اگر بچے ہوں، اب اگر بچے ساتھ میں ہیں، اب اگر جو ہے 2 سال کا جانے دیجئے، اب کوئی بھی ہے نا حملہ کرنا چاہے یا پرندہ وغیرہ ہے نا چیل وغیرہ جو ہے اگر حملہ کرنا چاہے، اگر حملہ بھی کر لے تو اب آپ دیکھیے کہ یہی مرغی جو ہے پرواز کرنے لگتی ہے، دیوار تک اڑ کر پہنچ جائے گی، دیوار تک یا جتنا ہو سکے وہ پہنچ جائے گی. یا بچہ جو ہے پکڑے تو کیا ہے، یہ مرغی جو ہے ابھی تک ڈر رہی تھی 2 سال کا، اب اگر اس سے 10 سال کا بھی ہو، جو بھی ہو، اب اگر اس کے بچے کو پکڑے تو مرغی جو ہے حملہ کرتی ہے چوٹ سے. تو اتنی ڈرپوک کہ 1-2 سال کا بچہ ہے نا اگر مرغی پکڑ رہا ہے تو بھاگ رہی ہے، اور بچے ہیں تو اب جو ہے نا کوئی حملہ کرنا چاہ رہا ہے تو پھر یہ مرغی جو ہے حملہ کر رہی ہے. ابھی اتنا کمزور تھی، اس کے اندر طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے طاقت آ گئی. پڑھیے صلوات محمد. سمجھے محبت کی اس کی وجہ سے طاقت آ گئی ہے. اور اگر بخیل ہے تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے کس طریقے سے صرف کرتا ہے صرف کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ صرف کماتا ہے نا، کما رہا ہے، جمع کر رہا ہے نا، سب جمع کر رہا ہے، ایک پیسہ جو ہے خرچ نہیں کر رہا ہے. لیکن معلوم یہ ہوا کہ اگر بیمار پڑ گیا تو اب صحت کے لیے جو ہے خرچ کر رہا ہے. تو بہرحال اب بخیل ہے. اب ظاہر سی بات ہے اب بخیل ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. لیکن جو ہے اب آپ دیکھیں کہ جب یہی اولاد کا مسئلہ آ جائے، یعنی جو ہے اپنے اوپر صرف نہیں کر رہا ہے، لیکن جو ہے اب اگر اولاد کا مسئلہ آ جائے، یعنی جو ہے صرف کرنا ضروری ہو، اس کے لیے خطرہ ہو، تو جو اپنے لیے استعمال نہیں کر رہا تھا تو اب جو ہے وہ اولاد کے لیے صرف کر رہا ہے. تو یہ کیوں؟ یہ جو ہے اسی محبت کی وجہ سے ہے نا، محبت کی وجہ سے اس کے لیے خرچ کر رہا ہے. یا اپنا مثلا جان خطرے میں ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ صرف کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مثلا اس کے اندر حرکت بھی پیدا ہو جاتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک نوجوان ہے اور کاہل ہے نا، کاہل ہے. اہل بیت معصومین علیہ السلام نے ہے نا اسے پسند نہیں کیا ہے، مضمون قرار دیا ہے کہ انسان جو ہے نا کاہل ہو. تو بہرحال اب معلوم یہ ہوا کہ بڑا سست ہے، کاہل ہے، دیر تک سوتا ہے، آرام کرتا ہے. دونوں مثال لے کے چلا جائے ہے نا. لڑکی بھی ہے تو معلوم یہ ہے اطمینان سے سو رہی ہے، 10 بجے دن میں، 9 بجے دن میں اٹھ رہی ہے. تو اب جو ہے شادی ہو گئی. اب شادی ہو گئی، اب آپ کیا کرے گا؟ اب جو ہے جتنی جلدی ہو اٹھ کر جو ہے حرکت کرے ہے نا، کام وغیرہ پہ جائے. اب بچہ ہے، مثلا ولادت ہو گئی، بچہ ہے. اب بچہ ہے تو اب معلوم یہ ہوا
کہ جو عورت 9 بجے دن میں اٹھتی تھی، اب جو ہے بچے کی محبت میں 4 بجے ہی اٹھ جا رہی ہے، 3 بجے راتی میں اٹھ جا رہی ہے، کبھی جو ہے 6 بجے اٹھ جا رہی ہے۔ تو یہ ابھی تک جو ہے 9 بجے تک سوتی تھی، اب معلوم یہ ہوا کہ سحر کے وقت اٹھ جا رہی ہے، بیدار ہو جا رہی ہے۔ یہ جناب جو 9 بجے تک 10-12 بجے تک سوتے تھے، اب جو ہے حرکت کر رہے ہیں، کام پہ فوراً جا رہے ہیں، تو یہ سب تبدیلی کیسے آ گئی؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ محبت کی وجہ سے ہے نا، جو 9 بجے تک اٹھتے تھا معلوم بچے کی وجہ سے جو ہے پہلے ہی اٹھ جا رہے ہیں، تو یہ محبت کی وجہ سے، یعنی اولاد کی زیادہ سست نہیں ہو رہا ہے، واضح ہو رہی بات ہے، ہاں بس بات واضح ہونا چاہیے، ایسا بھی نہ واضح نہ ہم پڑھتے ہی جائے۔ ارے پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو یہ جو ہے اولاد کی محبت کی وجہ سے، تو معلوم یہ ہوا کہ جب محبت ہو تو انسان کے اندر جو ہے تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ پہلے جو ہے ولایت کو بیان کرو، ہے نا، ولایت کو جو ہے وہ مضبوط کرو۔ جب ولایت مضبوط ہو جائے گا تو خود بخود جو ہے وہ عبادت انجام دے گا، ہے نا، خود بخود جو ہے وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، ہے نا۔ بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز پڑھے گا ہی نہیں۔ ارے جب ولایت ہی نہیں ہے تو نماز پڑھیے صلوات محمد والے۔ جب ولایت ہے نا، ولایت جو ہے یعنی یہ جو ہے جڑ ہے نا، جب جڑ مضبوط ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے شاخیں بھی ہوگی، پھر جو ہے اس پہ پھل بھی ہوگا۔ تو اگر یہ مضبوط ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ خود بخود جو ہے نیک عمل انجام دیتا جائے گا۔ تو لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے یہ غور کریں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اور جو حکم دیا ہے، اور سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ کربلا ہے ہمارے لیے۔ کربلا جو پیغام ہے کہ جو ایام عزا جو ہے وہ قریب ہے، لہٰذا جو ہے اس میں کئی چیزیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں معلوم نہیں کہ کون سا عمل جو ہے اس سلسلے سے پروردگار قبول کر لے۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے کون سا عمل قبول کر لے۔ ایک آپ کو ایران کا واقعہ سناتے ہیں نا، اسی کے بعد مسائل بھی بیان کرتے ہیں کہ ملتا ہے کہ ایران میں ایام عزا میں ایک بہترین خطیب تھے، وہ گئے پڑھنے کے لیے 10 دن عشرہ پڑھنے گئے، اور جب مجلس پڑھ رہے تھے تو پیچھے جو ہے یعنی فرش عزا پیچھے 2 نوجوان بیٹھ کر آپس میں جو ہے وہ بات کر رہے تھے، اور آپس میں جو ہے نا ہنس رہے تھے، نا گفتگو کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ تو بہرحال یہ دیکھ رہے تھے کہ 2 نوجوان جو ہے مثلا ہنس رہے ہیں، یعنی مذاق اڑا رہے ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے۔ تو بہرحال وہ ایام گزر گیا، عشرہ جو ہے 10 دن گزر گیا۔ اب جب 10 دن گزر گیا، اب دوسرے سال جب مسئلہ ہوا تو پھر لوگ گئے کہ وعدہ لینے کی اس سال بھی مجلس پڑھ لی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سال جو ہے ہم نہیں جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی بات ہے، کہیں وعدہ ہو گیا؟ کہا نہیں کہیں وعدہ نہیں ہوا، کہیں جانا نہیں ہے، لیکن ہم نہیں جائیں گے۔ تو کہا کہ جب وعدہ نہیں ہے تو پھر جو ہے نا بہتر ہوتا۔ کہا نہیں، گزشتہ سال جو ہے ہم گئے تھے اور ہم خطاب کر رہے تھے تو 2 نوجوان جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے سب آپس میں گفتگو ہنس رہے تھے، ہمارا جو ہے مذاق اڑا رہے تھے، یعنی پیچھے بیٹھ کر ہمارا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا، پہلے بتاتے تو ہم جو ہے انہیں سمجھاتے، منع کرتے، ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ وہ جو ہے مذاق اڑا رہے تھے۔ تو کہا کہ چلیے اب ہم سمجھائیں گے، روکیں گے، لہٰذا جو ہے آپ خطاب کیجیے۔ بہرحال وہ آئے، اب جو آئے، اب جب خطاب کرنے لگے تو اب دیکھا کہ وہ جو پیچھے بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اب جب اس سال دیکھا تو کیا دیکھا کہ سب سے آگے بیٹھے ہوئے ممبر کے قریب، ہے نا، ممبر کے قریب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا تعریف بھی کر رہے ہیں، خوب رو بھی رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ لگ رہا ہے کہ اس سال جو ہے کچھ اور طریقہ اختیار کر لیا ہے، یعنی مذاق اڑانے کا دوسرا طریقہ لگ رہا ہے اختیار کر لیا ہے۔
تو اس طریقے سے وقت گزرتا رہا. تو پھر جو ہے آخر میں ہم نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے نا. گزشتہ سال جو پیچھے بیٹھ کے بہت مذاق اڑا رہے تھے، لیکن اس سال جو ہے الگ مسئلہ ہے، آگے بیٹھے ہوئے اور وہ گریہ بھی اس طریقے سے کر رہے ہو، مذاق بھی نہیں اڑا رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ دیکھیے گزشتہ سال جو ہے ہم شب عاشور جو ہے مجلس ہو رہی تھی اور ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو کچھ وقت گزر گیا، یعنی آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا. تو ہم لوگوں نے آپس میں کہا، دو نوجوان تھے دونوں ہے نا، دوست ہے نا، ساتھی تھے اپنا. کہا ہم لوگوں نے یہ کہا آپس میں کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ زیادہ وقت گزر گیا اور کل دن بھی روزہ عاشورہ ہے، لہٰذا دن بھر جو ہے نا بیدار رہنا، جلوس میں رہنا ہے، لہٰذا ایسا کرتے ہیں چلتے ہیں تھوڑی دیر جو ہے کچھ آرام کر لیا جائے، سو لیا جائے. تو کہا کہ جب ہم جا رہے تھے تو پھر جو ایران میں جس طریقے سے ہوتا ہے چائے اور قند وغیرہ شکر کے مانند، کہا کہ وہ رکھا ہوا تھا. جیسے ہی ہم گزرے، فرش اعضاء پہ تھا ہی، جیسے ہی گزرے سے پاؤں سے لگ گیا. جب پاؤں سے لگ گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ تبرک کی طرح تھا، جو وہ گر گیا. جب گر گیا تو ہم لوگوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو یہ چیز جو ہے امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں اسے اٹھا لینا چاہیے، یہ جو ہے امام حسین کا تبرک ہے. کہا کہ ہم لوگوں نے اسے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے نا رکھ دیا کہ یہ امام حسین سے منسوب ہے، امام کا جو ہے یہ تبرک ہے. کہا کہ اب اس کے بعد جو ہے ہم گھر پہ گئے اور جانے کے بعد سو گئے. اب جب سو گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ تمام جو ہے عزادار ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے نا ایک شخص سے کہا کہ جاؤ جتنے بھی ہمارے عزادار ہیں سب کا نام لکھ کر لاؤ. تو کہا کہ دیکھا کہ وہ شخص جو ہے سب کا نام لکھ کر لایا، لیکن جو ہے ہم لوگوں کا نام نہیں لکھا. کہا لے کر گیا امام کے پاس، امام نے فہرست کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ نہیں ابھی جو ہے کم ہے، اس میں جو ہے مکمل نام نہیں ہے. پھر گئے اور جانے کے بعد دوبارہ جو ہے لکھا، پھر آئے اور آنے کے بعد وہ فہرست دیا. تو پھر امام نے کہا کہ نہیں ابھی بھی جو ہے 2 کم ہیں. تو کہا کہ مولا 2 وہی نوجوان ہیں کہ جو مذاق جو ہے اڑا رہے تھے، جو ہنسی کر رہے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ایسا عمل انجام دے رہے تھے. تو امام نے کہا کہ نہیں، دیکھو جو چیز ہم سے منسوب تھی اس کا احترام کیا ہے، اس کا جو ہے احترام کیا، لہٰذا جو ہے وہ بھی ہمارا عزادار ہے، اس کا بھی نام جو ہے اس میں لکھو. تو معلوم یہ ہوا کہ معلوم نہیں ہے نا کون سا عمل جو ہے امام حسین کی بارگاہ میں ہے نا قبول ہو جائے. انسان کو ہے نا معلوم نہیں کون سا عمل جو ہے وہ قبول ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ انجام دے. نا خلوص جو ہے وہ شرط ہے نا. خلوص اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمل قابل قبول ہے نا. تو دونوں چیزیں ہیں کہ ایک کو ظاہری ہے ایک باطنی ہے نا. باطنی کے لیے پورے روح اور وجود کے ساتھ جو ہے آمادہ ہو، ایسا نہ کہ سویا ہوا ہے اور سویا سویا اٹھا محرم میں داخل ہو گیا ہے نا. یعنی پورے جو ہے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو آمادہ کرے. اور اسی طریقے سے جو ظاہری ہے تو ظاہری چیز جو ہے یہ بھی ضروری ہے، اہم ہے، اور یہ جو ہے برابر آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، انجام دیکھتے رہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جو اقوال ہیں اور تمام چیزیں ہیں نا، اور بینر ہے، سیاہ لباس ہے، یہ تمام چیزیں، سیاہ پرچم ہے، یہ جو ظاہری ہم سب کرتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے بہت اہم ہے نا، یہ بھی جو ہے ضروری ہے. تو بہرحال کہ ہمارے لیے جو درس جو سبق ہے وہ جو ہے واقعہ کربلا، روز عاشوراء کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے قافلے میں جو ہے جوڑتے گئے افراد، جو ہے نا ہر قسم کے افراد، جو ہے غلام بھی تھے، سیاہ بھی تھے، سب تھے نا، یا آپ دیکھیں دیگر مذہب سے. لیکن جو ہے جیسے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے وہاب کلبی، یا مثلا جو ہے زہیر ابن قین، یا خود جو ہے جناب حور علیہ السلام، کہ آپ دیکھیں کہ سحر کا وقت چند لمحہ جو ہے
جناب حر کی پوری زندگی پہ بھاری ہو گئی. تو عزیزان محترم یہی جناب حر ہیں یہاں تک لانے والے ہیں. نظام فرس پہ ہاتھ ڈالا, قافلے کو روکا, لیکن یہی جو ہے حر کا لشکر کہ پانی نہیں, سب پیاسے ہیں, لیکن خود امام حسین حکم دے رہے ہیں یہاں تک کہ جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. خود ایک شخص جو ہے وہ روایت کرتا ہے کہ ہم جو ہے نیم بے ہوش غشی کے عالم میں تھے, لیکن ہم نے کیا دیکھا, اس قابل نہیں ہے کہ ہم خود سے پانی پی سکے, تو ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے پانی پلا رہا ہے, اور جب تھوڑا پانی پیا اور جب تھوڑا ہوش آیا تو خود دیکھا, کیا دیکھا کہ حضرت عباس پانی پلا رہے ہیں. روایت میں عباس نے پلایا, خود دیکھا کہ امام حسین پانی پلا رہے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے تو امام حسین نے جو فکرہ کہا کہ تمہاری ماں جو ہے تمہارے غم میں بیٹھے ماتم کرے, تو جناب حر نے کیا کہا کہ اگر کسی اور کی ماں ہوتی, کوئی اور ہوتا تو میں اس کے لیے بھی کہتا, لیکن آپ کی ماں کا نام جو ہے ایسا ہے کہ احترام کے ساتھ جو ہے لیا جائے. تو بس امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے ہماری ماں کا احترام کیا ہے, ماں کا احترام کیا ہے. امام سمجھ گئے ہے نا یہ جو ہے جنت میں جائے گا, اس سے گناہ معاف ہوگا. اب جو ہے ایسا وقت بھی آیا کہ جب شب عاشور حر نے کہا اپنے بیٹے سے کہ اے میرے لال میں حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں. جب کہا بیٹا بھی آمادہ ہے, بیٹا بھی آمادہ ہے, لیکن جناب حر نے کہا کہ یہ میرے لال میرے ہاتھوں کو باندھ دو رومال سے پشت کی طرح, اس طریقے سے جس طریقے سے ایک خطا کار جاتا ہے. اور جناب حر نے کہا ہے میرے لال میری آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دو کہ ہم نے جو ہے یہ خطا کیا ہے, امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو اب جب چلے تو جناب حر نے کہا کہ یہ میرے لال جیسے ہی قریب پہنچ جائے امام حسین کے قریب پہنچ جائے تو بتا دینا. اب چلے تھے ابھی قریب تھے کہ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا اللہ اکبر تو حر نے کہا ہاں بیٹا اللہ بڑا ہے اکبر ہے, لیکن اس موقع پہ کہا کیا وجہ ہے, تو کہا کہ بابا علی اکبر آ رہے ہیں, قاسم آ رہے ہیں, کوئی دور اور آگے بڑھے. پھر کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا ہوا, کہا کہ حضرت عباس بھی آ رہے ہیں آپ کے استقبال کو. اب کچھ دور اور آگے بڑھے تو پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر. تو پھر جناب حر نے سوال کیا, تو حر کے بیٹے نے کہا کہ بابا خود حسین آ رہے ہیں. جناب حر جب امام حسین کے پاس آئے تو کوئی گفتگو نہیں, لمبی چوڑی کوئی گفتگو نہیں کیا, صرف اتنا کہا کہ مولا میں خطا کار ہوں, گناہ گار ہوں, کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. تو امام حسین نے کہا کہ حر ہم نے بھی معاف کیا, ہمارے خدا نے بھی معاف کیا. کہا کہ ہاں مولا ہمیں جو ہے یہی یقین تھا, اطمینان تھا, لیکن مولا ہمیں جو ہے اس وقت اور بھی اطمینان ہو جائے گا, اس لیے کہ جب ہم نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو محملوں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ مولا ہن جو ہم اپنے خطا کو ہن کہیں کہ معاف کر دے. امام نے کہا چلو آؤ, لے کر آئے خیمے کے قریب. جناب حر خیمے کے باہر, شہزادی خیمے کے اندر, بیچ میں پردہ حائل ہے. اب جو ہے خیمے کے باہر حر ہے, اور جناب حر نے کہا کہ شہزادی میں خطا کار ہوں. تو شہزادی نے کیا جواب دیا, کہا کہ حر ہمیں شرمندہ نہ کرو, حر ایسے وقت آئے ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم جو ہے تمہاری خدمت کر سکے. ہاں آزادارو آخر کا جو یہ وقت بھی آیا کہ جنگ پہ جائیں, بس آخری فکرہ جنگ پہ جائیں. لیکن جناب حر نے کیا کہا, کام پہلے میرا بیٹا جنگ پہ جائے. امام حسین نے اجازت دے دی, بس آخری فکرہ اجازت دی. حر کے بیٹے, علی نام تھا, حر کے بیٹے جنگ پہ گئے اور جنگ کیا. اب جو ہے ظالموں نے حملہ کیا. ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے آواز دی, جب آواز دی خبر لیجیے
جب آواز دی تو جناب حر جو ہے وہ دوڑتے ہوئے گئے، ہے نا، باپ ہیں، دوڑتے ہوئے پہنچے کہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جائیں. لیکن جب جناب حر وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ان سے پہلے امام حسین وہاں موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں. جب یہ دیکھا تو جناب حر جھکے، جوان بیٹا ہے، جھکے، اور جیسے ہی جھکے امام حسین نے روکا، کہا حر خبردار، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت کو نہیں اٹھاتا. میں کہوں گا حر تھوڑی دیر کے بعد آئیے، یہی حسین ہوں گے، جوان بیٹا علی اکبر. پروردگار اس مختصر سے عمل قبول فرما. کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مرحومین مرحومہ ہے پروردگار ان کی مغفرت فرما، جگہ علعین عنایت فرما، مرحومین کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما. کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہے انہیں شفا عاجل عنایت فرما. پروردگار وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں عاجل فرما، ہم ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ صفدری خاتون بنت باقر حسین مصطفیٰ حسین ابن مرتضی حسین زرینہ خاتون بنت بشیر حسین